پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم علوف حذر الموت، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت سے ڈر کر اپنے گھروں سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاهم، اور پھر موت کے بعد انہیں کہا کہ اللہ نے زندہ ہو جاؤ. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پہ اپنا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ آیا کریمہ یہودیوں کے ایک گروہ یا ایک شہر کے بارے میں نازل ہوئی، قوم یہود کے بارے میں، کہ واسط کے قریب جو تھا ان کی بستی داوردان نام کی، جس میں جب طاعون پھیلا تو وہ نکلے اور آگے ایک وادی میں جا کر وہ مر گئے. اللہ نے فرشتے بھیجے اور وہ مر گئے. تو جب ان کی لاشیں پڑے تھے کچھ عرصہ کے بعد، تو اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو قوم یہود کے لاشیں بڑے بکھرے پڑے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو انہیں زندہ کر. حالانکہ قوم نے نبی کی جو ہے وہ نافرمانی کی تھی اور جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے. تو اللہ نے اپنی قدرت اور مہربانی سے انہیں پھر زندگی دی، پھر گوشت ملا، پھر تندرست ہو گئے، پھر کھڑے ہوئے. لیکن ان کے اندر یہ علامت ضرور رہی کہ وہ طاعون سے ڈر کر بھاگے تھے اور وہاں وہ مرے تھے، دوبارہ زندہ کیے گئے. تو جب وہ پلٹ کر آئے تو ان کے جسموں سے وہ بدبو آتی تھی. ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا تھا اور ان کے جسم اس طرح تھے جس طرح مردوں کے ہوتے ہیں، بالکل ان کی طرح. وہ اپنے جسموں کو چھپا کر رکھتے تھے. اور تیسری علامت ان میں یہ تھی کہ وہ جو کپڑا بھی پہنتے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ جلدی بوسیدہ ہو جاتا اور پرانا ہو جاتا، جیسے انسان کا کفن بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو آج بھی اس نسل کے جو یہودی زندہ ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں کہ ان کا جسم بالکل مردوں کی طرح بغیر خون والا نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جسموں سے بدبو بھی آتی، ان کے قریب کوئی نہیں اور جاتا، دوسرے لوگ نہیں جاتے. تو وہ اپنے بدنوں کو اپنے کپڑوں میں چھپا کر رکھتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ان کے کپڑے عام روٹین سے ہٹ کر جلدی پرانے اور بوسیدہ اور جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ کپڑوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کو بار بار ان کو چینج کرنے پڑتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں، ان کو تبدیل کرنے پڑتے ہیں. تو ان کے جسموں سے بدبو آتی کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جہاد نہیں لڑا تھا اور دھوکہ کر کے دوڑے تھے کہ ہم طاعون ہوگا تو ہم نکل جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو آج بھی وہ یہودی اسرائیل کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، یا ان سے ہٹ کر کسی اور ملک میں اگر ہوں تو وہ اپنی شناخت اور اپنی کیفیت کو چھپاتے ہیں. تو یہ بنو آدم میں سے واحد طبقہ ہے جن کے جسموں سے بدبو آ رہی آج بھی. اور کیوں آ رہی؟ اس وجہ سے جو ان کے بڑوں نے گستاخی بھی کی تھی اور پھر وہ مر گئے تھے.